والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام سے پہلے دنیا کی مذہبی حیثیت، یعنی دنیا کے مذہبی کیا حالات تھے اسلام کے آنے سے پہلے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کا اور دنیا کا مذہبی کیا معاملہ تھا، ان کی مذہبی حیثیت کیا تھی، آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رحمتوں کی تعریف کرنے کے لیے اس بارے میں بات کریں گے کہ صحیح معنوں میں ہم اسلام کی عظمت کو تب سمجھیں گے جب ہم اسلام سے پہلے کے حالات کو سمجھ پائیں گے. جب ہم جاہلیت اور بت پرستی کو سمجھیں گے تب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکات کو سمجھ پائیں گے. یعنی پہلے ہم کڑوے کو سمجھیں گے تب ہمیں مٹھاس کا اندازہ ہوگا. اسلام سے پہلے کا عرب اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا دین، اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ہر قوم میں ایک نبی ہوئے، اور عرب کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے طریقوں کو لاگو کیا جو کہ ہزاروں سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہے. جیسے کہ مکہ کو حرم ماننا. ہم مکہ کو حرم کہتے ہیں جو کہ لفظ حرام سے آتا ہے. یہ ایسا اس لیے کیونکہ بہت سارے معاملات حرم میں حرام ہیں جو کہ باہر حرم کے حلال ہیں. جیسے کہ جانور کا شکار کرنا یہ حرم میں منع ہے، باہر جائز ہے. درخت سے پتے توڑنا یہ منع ہے مگر حرم کے باہر جائز ہے. حرم کو حرم اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے جو کہ باہر میں حلال ہیں وہ وہاں پر حرام ہو جاتے ہیں. آپ قدرتی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو حرم میں داخل ہوتا ہے وہ محفوظ ہے. اور یہ احکام ہم آج بھی شریعت میں لاگو کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھے حرم میں تو وہ اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حرم ہے، یہاں پہ یہ حرام ہے. اگلا آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا احترام کرنا. یہ تب سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اور 4 مقدس مہینے قائم کرنا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ شروع ہوا. ان مہینوں میں ساری دشمنی ختم کرنی ہوگی. آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ہوتی ہے ان مہینوں میں، سب کو امن سے رہنا ہوتا ہے. اور حج جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی وقت سے شروع کیا گیا اور آج بھی چل رہا ہے، وہ بھی اپنے تمام حقوق اور رسومات کے ساتھ طواف کرنا، سعی کرنا، جانور کی قربانی کرنا، قربانی کے جانور کو سجانا وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس طرح سے ہیں. تو بہت سارے غیر مسلم محققین کے حساب سے یہ احکام مشرکوں کی تہذیب سے لے لیے گئے ہیں، لیکن یہ سب نقطۂ نظر کا معاملہ ہے. غیر مسلم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آ رہا ہے، یہ ان کی سنت میں سے ہے. ان کے نظریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کے احکام میں کچھ اپنے احکام جوڑ دیے، مگر حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر عمل کیا اور کافرت کو صاف کیا. اسلام سے پہلے کے عرب اور کفر کی تاریخ. بات یہ ہے کہ عرب کے پاس اگر ایک نبی ابراہیم علیہ السلام تھے اور انہوں نے توحید کی تعلیم دی اور وہ خود توحید پر تھے تو پھر کفر کہاں سے آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کب، کہاں اور کیسے یہ شروع ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو ابن اللحی الخزائی کو جہنم میں دیکھا اپنی آنتوں کو کھینچتے ہوئے، یعنی توہین آمیز انداز میں عذاب. کیوں؟ کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کرنے والا
پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے توہم پرستی کو شروع کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاعبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ کذبا واکثرهم لا یعقلون، یعنی اللہ نے مقرر نہیں کیا بحیرہ یا صعیبہ یا وسیلہ یا حام، مگر جس نے کفر کیا اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا اور ان میں سے اکثر عقل نہیں لگاتے۔ عمرو ابن لحی نے یہ خرافات شروع کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ شام گیا جہاں مالک رہتے تھے، جو کہ بڑے قداور لمبے لمبے لوگ ہوا کرتے تھے، تو اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ کافی ترقی کر چکے ہیں اور کچھ بت پرستی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بت کیا ہیں، جیسے تم لوگ پوچھتے ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے طاقت کا ذریعہ ہے بھائی، تو جب سوکھا پڑتا ہے یا بھوک مری ہوتی ہے یا ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں اور معجزے ہوتے ہیں۔ تو عمرو بولتا ہے کہ مجھے بھی ایک دے دو گے، تو انہوں نے اسے ایک ہوبل نام کا بت دے دیا، اور یہ جزیرہ نمایاں عرب کا سب سے پہلا بت تھا اور قریش کا سب سے اہم بت بنا۔ جب سینکڑوں سال بعد غزوہ احد میں ابو سفیان کو لگا کہ وہ لوگ جیت گئے ہیں تو زور سے چلائے اولو الحبل اولو الحبل، یعنی ہوبل جیت گیا، یعنی وہ بت جو عمرو لے کر آیا تھا وہ جیت گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس جواب دو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیسے جواب دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا محافظ ہے اور تمہارا کوئی نہیں۔ تو یہ عمرو تھا جو بت لے کے آیا تھا، اسے لے جا کر کے کعبے کے سامنے رکھ دیا اور وہاں سے پہلی بار کفر کی شروعات ہوئی۔ عمرو بن لحی نے تلبیہ بھی بدل دیا تھا۔ تلبیہ، اصل تلبیہ جو آپ جانتے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اسے عمرو نے بدل کر یہ کر دیا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہاں تک ٹھیک ہے، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جو تجھ سے تعلق رکھتا ہے، تیرے اختیار میں تیرا شریک ہے اور وہ سب جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی بنیادی طور پر تیرا شریک ہے مگر تو بڑا ہے۔ ویسے ہی جیسے یونان وغیرہ کی تہذیب میں ایک بڑا ان کا خدا ہوتا تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے تھے، زیوس ایک بڑا ہو جاتا تھا اور باقی کچھ ان کے چھوٹے خدا بنے رہتے تھے۔ تو عمرو بن لحی نے یہ نیا دین اور نیا تلبیہ شروع کیا۔ اب کچھ علماء کے حساب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، عمرو نے تلبیہ نہیں بدلا تھا، یہ کچھ پیڑھی کے بعد میں جا کے بدلا گیا ہے۔ عمرو کس وقت میں تھا ہمیں اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، کیونکہ عرب کے پاس میں اس زمانے میں کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ کسی بڑے موقع کے حوالے سے یاد رکھتے تھے، جیسے کہ عمل الفیل، ہاتھی کے حملے کا سال ہوا، یا عرب نے رومیوں سے یا فارسیوں سے یا ان کے یہودیوں کے کیلنڈر وغیرہ بھی استعمال نہیں کیے ہیں۔ وہ تو اسی طرح تاریخ یاد کرتے تھے کہ 2 سال فلاں فلاں جنگ سے پہلے یا 3 سال ہاتھی کے حملے کے بعد میں، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو عمرو کی تاریخ جاننا مشکل ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اسی پیڑھی سے تھا جس سے قریش کے بنی فہر تھے۔ تو لگ بھگ عیسائیت کی پہلی صدی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال قبل عمرو نے ہوبل کا تعارف کرایا تھا۔ اس سے لگ بھگ 500 سال تک کفر پھیلتا رہا۔ ذرا سوچئے کہ کیسے کوئی اکیلے ہمارے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل سکتا ہے۔ اس کی 3 وجہ جو ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں کہ املیکیوں کو دیکھ کر عمرو کے دل میں ایک احساس کمتری ایسی پیدا ہوئی کہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس تاریخ ہے، کتابیں ہیں، تعمیر کرنے کا فن ہے، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، کبھی کسی کے آگے پست نہیں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری وجہ اس کو سمجھ میں آنے لگیں۔ تو اس پر عمرو کو احساس کمتری لگی اور سوچا کہ بھئی املیکی جو ہیں یہ ہر معنوں میں صحیح ہوں گے۔ اب یہاں ہمیں ایک سیکھ اس سے ملتی ہے کہ اگر صرف کوئی قوم طاقتور ہے یا اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اخلاق اور دین کے معاملے میں بھی وہ صحیح ہی ہوں گے۔ تو عمرو کو لگا کہ پکا یہ لوگ ہدایت کی طرف ہیں اور ان کا دین لے لیا۔ اور دوسری وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمرو کا اپنے لوگوں پر کافی اثر تھا۔ تو وہ خزاع قبیلے کا سردار تھا، اس کی بہت عزت تھی اپنے لوگوں میں، کئی ساری جنگیں جیتی ہوئی تھی اس نے، تو لوگوں نے اس کی بات بہت آسانی سے مان لی۔ کچھ وقت کے لیے جب خزاع قبیلے مکے کے سردار تھے، تبھی بت پرستی پھیلنی شروع ہوئی۔
اور ابراہیم علیہ السلام اور عمر کے دور میں لگ بھگ 2000 سال کا فاصلہ تھا. بنا ہدایت کے جاہلیت پھیلتی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے عمر کو نوح علیہ السلام کے وقت کے 5 بت نام کے ساتھ بتائے تھے. جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے ود، سوا، یاغوت، یعوق و نصر. ابن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے یہ 5 نیک لوگ تھے جو جب مرے تو لوگوں نے انہیں عزت دینے کے لیے ان کے تصویر یا ان کے بت بنا دیے. مگر کچھ پیڑھی جب بیتنے لگی اور صرف دیکھنے کے بجائے لوگ ان کی عبادت کرنے لگے. شیطان نے ان 5 لوگوں کی اچھائی کو بت پرستی کے لیے استعمال کیا. تو کہا جاتا ہے کہ شیطان نے امر کو بہکایا ان 5 بت کو واپس کھڑا کرنے کے لیے. اور عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے ان کی پرستش ہوتی تھی. بھلے ان کے نام کئی سال بعد لوگ بھول گئے ہوں، مگر امر ان سب کو واپس لے آیا. اور ایک قبیلے کے پاس ود، ایک قبیلے کے پاس ہوا، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے الگ الگ بٹے ہوئے تھے. اسلام سے پہلے کے عرب میں کیا کیا مختلف کفری عمل تھے؟ پہلا ہے کہ دور جہالت میں جب مکہ کے باہر کاروان جاتا تھا تو لوگ کعبہ سے ایک پتھر نکال لیتے تھے اور بت کی طرح اس کی عبادت کرتے رہتے تھے. مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف عبادت کرتے ہیں. وہ جگہ حرم ہے، نہ کہ اس کی دیوار حرم ہے، نہ کہ اس کی اینٹ حرم ہے. جیسے کہ حضرت بلال نے کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دی. بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں، مگر کعبہ ہر 10-20 سال میں تعمیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ دوسری عمارتیں کمزور ہوتی ہیں، پھر ان کی مرمت ہوتی ہے، بنتی ہیں. تو جیسے کہ ہم حرم کی دیوار کی یا اس کے پتھر کی عزت کریں گے مگر اس کی عبادت نہیں کرتے. تو کعبہ کی عظمت میں اور عبادت میں بہت فرق ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے لوگوں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ کفریات ان کے درمیان داخل ہوتی گئی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہم پتھر کی عبادت کرتے تھے، اور ہم جس پتھر کی عبادت کرتے تھے اگر اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اور حسین پتھر مل جاتا تھا تو ہم پہلے والے کو پھینک دیتے تھے. اور سفر میں ریگستان وغیرہ میں وہاں پہ اگر پتھر نہیں ملتے تو کیا کرتے تھے؟ تو ہم لوگ ریت اکٹھی کرتے تھے اور ایک بکری لاتے تھے، اس کا دودھ نکالتے تھے، اس کے دودھ کو اس ریت میں ملاتے تھے، اس ریت میں ملا کے اس کو سانتے تھے، اس کو تھوڑا سخت بناتے تھے. جب تھوڑا سخت بن جاتا تو اس کا طواف کرتے تھے. مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کس طرح کے انسان مطلب جو عقل رکھتا ہے وہ یہ سب کرے گا. حالانکہ آج بھی بعض آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ہیں جو جا کے بعض قبروں پہ جھکتے ہیں، ان کا قبروں کا طواف کرتے ہیں، ہاں پیروں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ سب بہت ساری چیزیں اس طرح آج بھی وہ موجود ہیں. اور ایک بہت ہی عجیب قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کرے بیان میں کر دیتا ہوں. ایک نائلہ اور اصاف کا قصہ ہے. یہ 2 مورتیاں تھیں نائلہ کی جو کہ صفا پر رکھی گئی تھیں، اور اصاف جو کہ مروہ پر رکھا گیا تھا. یعنی قریش جب صحیح کرتے تھے یعنی صفا اور مروہ کے درمیان تو نائلہ اور اصاف کو چھو کے آتے تھے. تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو کافی عجیب لگنے لگا کہ بھئی ہم صحیح کیسے کریں، یہ تو نائلہ اور اصاف کی یاد میں کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یعنی صفا اور مروہ اللہ کی آیتوں میں سے ہیں، آیت نشانیوں میں سے ہیں. تو جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے بیچ چلے، اور جو رضاکارانہ طور پر نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ شاکر علیم ہے. اور ہاں جب نائلہ اور اصاف کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب بھی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو نائلہ اور اصاف کے قصے سنا کرتے تھے. تو کچھ تاریخی کتابوں کے حوالے سے قصے کچھ ایسے آتے ہیں کہ نائلہ اور اصاف دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور انہیں مباشرت کرنے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ کعبے کے اندر پہنچ گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. اور عذاب کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں کے وہیں انہیں پتھر بنا دیا. تو جب قریش کو پتہ چلا انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا. انہوں نے اس کو معجزے کے طور پہ لے لیا
اور ایک کو صفا پہ اور دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبے کے گرد الگ الگ طرح کے کل 360 بت تھے۔ کچھ انسانی جسم کے تھے، کچھ آدھے جانور تھے، آدھے انسان تھے، پر زیادہ تر اس میں ایسے تھے جو آدھے انسان آدھے جانور کی شکل میں تھے۔ اور قریش کا جو دین تھا وہ یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، عرب کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ کفریہ معاشرے کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مسلمانوں کے پاس ارکان اور ایمان ہے، احکام ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہندو ہیں، جن کے پاس کوئی متفق مسلک نہیں ہے۔ ایک ہندو ایک بت پرستش کرتا ہے، دوسرا ہندو دوسرے بت کی پوجا کرتا ہے۔ آپ الگ الگ 10 ہندوؤں سے پوچھیں گے تو وہ 10 الگ الگ طریقے کی بات بتائیں گے۔ آپ کو 60 لاکھ ہندو مل جائیں گے جو 60 لاکھ الگ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے مل جائیں گے آپ کو، اور سب کا اپنا اپنا ذہن ہے کہ کون بت کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی عرب کے ساتھ بھی تھا کہ کوئی ایک مسلک نہیں، جو جی چاہے وہ مانو، مگر سب کا یہی معاملہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرو تاکہ اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اسلام سے پہلے کا عرب حنفا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس بت پرستی کے علاوہ بھی عرب میں لوگ تھے۔ سیرت کتابوں کے حوالے سے آتا ہے کہ کچھ مٹھی بھر لوگ تھے جنہیں حنفا کہتے تھے۔ حنفا حنیف کی جمع ہے، یعنی لوٹ جانا، پلٹ جانا۔ ایسا اس لیے کیونکہ وہ شرک سے پلٹ گئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام تھا قس ابن سعیدہ، جو کہ بنو ایاد سے تھے۔ یہ ایک 80-90 سال کے بوڑھے آدمی تھے۔ کچھ لوگ ان کو کتابوں میں 100-150 سال 200 سال کی عمر کے حساب سے بتاتے ہیں، مگر کل ملا کر کے یہ کافی بوڑھے آدمی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نوجوانی میں دیکھا ہوا تھا۔ تو قس حج کے لیے مکہ آتے تھے اور بت پرستی کے خلاف دعوت دیتے تھے۔ یہ شاعروں میں سب سے زیادہ فصاحت والے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں کچھ قرآن سے میل کھاتی تھیں، جیسے کہ وہ کہتے تھے یا ایھا الناس اسمعوا وعوا واذا سمعتم فانتفعوا ان من عاش مات ومن مات فات وکلا ما هو آت آت، یعنی اے لوگو مجھے سنو اور سمجھو، اور جب سنو تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جو بھی جیے گا وہ بے شک مرے گا، اور جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اور جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے وہ واقعی ہوگا۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے یا معشر ایاد، ایاد ان کی قبیلے کا نام تھا، یا معشر ایاد این سمود وعاد وعین آباء واجداد وعین المعروف الذی لم یشکر وظلم الذی لم ینکر اقسم قس باللہ ان للہ لدین الارض من دینکم حاذا، یعنی اے یاد کے لوگوں، کہاں ہے سمود اور کہاں ہے عاد، کہاں ہے تمہارے باپ دادا، اور نیکی کرنے والے کو کون بدلہ دے گا جب کہ اسے کبھی بدلہ نہیں ملا، اور ظلم کرنے والے کو کون سزا دے گا جب کہ اسے کبھی سزا نہیں ملی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو ضرور سے ضرور کوئی دین اس سے بہتر ہوگا۔ یعنی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آخرت اگر تم نہیں مانتے تو ظالم کو سزا یہاں نہیں ملی تو کیسے ملے گی، اور جس نے بھلائی کی ہے اس کو یہاں پہ انعام نہیں ملے تو کہاں سے ملے گا۔ تو یہ آخرت کا تصور سمجھانے کے لحاظ سے انہوں نے بتائی تھی بات۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد، ہجرت کے لگ بھگ 90 سال میں، جب بنو ایاد اسلام قبول کرنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں سے پوچھا کہ قس ابن سعیدہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ لال اونٹ پر بیٹھتے تھے، ان کی بڑی خوبصورت تقریر ہوا کرتی تھی، تم میں سے کیا کسی کو یاد ہے وہ تقریر جو مجھے یاد دلا سکتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی سنایا یا ایھا الناس اسمعوا وعوا واذا سمعتم، اور جو قس نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی توحید کو ماننے والے کچھ افراد موجود تھے۔ حنفا میں سے 4 سب سے مشہور حنفا تھے۔ ابن ہشام نے بہت خوبصورت قصہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے قریش نے مکہ کے باہر ایک بہت بڑا تہوار منایا، بتوں کی تعظیم کرنا، اس کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جب پورا مکہ شہر تہوار منانے چلا گیا تو صرف 4 لوگ گنتی کے بچے تھے، اور انہیں محسوس ہوا کہ صرف وہ 4 کسی ایک بات پر متفق ہیں، یعنی توحید پر متفق ہیں۔ تو ان کی آپس میں تھوڑی سی میل ملاپ ہو گیا، کچھ دوستی ہو گئی۔ سب سے پہلے ہیں ورقہ ابن نوفل ابن اسد۔
تو ہم جانتے جیسے کہ اماں خدیجہ کے والد بھی ابن اسد تھے، یعنی ورقہ ابن نوفل ابن اسد، اور خدیجہ بنت خویلد بنت اسد، یعنی خویلد اور نوفل بھائی تھے۔ اس سے ورقہ اماں خدیجہ کے چچیرے بھائی ہوئے، مگر ورقہ 40 سال بڑے تھے ان سے۔ دوسرے ہیں عبید اللہ ابن جہش، جو کہ جہش ابن ریاب اور امامہ بنت عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کے بیٹے تھے، اور ام المومنین زینب بنت جہش کے سگے بھائی تھے، حمزہ کے بھانجے تھے اور ابو سفیان کے داماد تھے۔ اور تیسرے ہیں عثمان ابن الحویرث، اور چوتھے ہیں زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ عمر ابن الخطاب ابن نفیل کے چچیرے بھائی تھے، مگر زید بھی 40 سال قریب بڑے تھے۔ تو ان کی آپس میں کچھ میل ملاپ ہوا، دوستی ہوئی، تو ایک دوسرے سے کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہی کی طرف ہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہم پتھر کا طواف کریں گے جو کہ نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے سچے دین حنیفیہ کی تلاش کرنی ہوگی۔ تو عرب جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اس لیے کہا کہ ہمیں حنیفیہ کی تلاش کرنی ہوگی۔ تو وہ سب لوگ الگ الگ حق کی تلاش میں مکہ چھوڑ کر نکل گئے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل نے عیسائیت چن کر قریش کے دین کو ٹھکرا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا سنا پہلی بار، تب ورقہ 80 سال کے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ یہ ایک عالم ہے جو کہ لکھ پڑھ سکتے ہیں، وہ ہبرو اور آرامی زبان جانتے تھے۔ تو جب اقرا نازل ہوئی تو اماں خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ورقہ کے پاس چلیں، اور ورقہ نے پہچانا کہ یہی وہ دین ہے جس کے انتظار میں وہ تھے، اور بے شک ورقہ اسلام لانے والے پہلے مرد تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ پریشان تھے کہ میرے پاس یہ کیا آیا ہے، پر ورقہ کو فوراً سمجھ میں آ گیا، بولے یہ وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یہ ہے ناموس یعنی خفی دوست جبریل علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ کاش میں جوان ہوتا اور آپ کی حمایت کرتا جب آپ کے لوگ آپ کو پریشان کریں گے اور آپ کو نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ میرے لوگ مجھے نکال دیں گے۔ تو ورقہ کہتے ہیں ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی نبی حق کے ساتھ آیا ہو اور اس کے لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو، اور اس کے کچھ وقت بعد ان کا ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ عبید اللہ ابن جہش کا بڑا ہی دردناک ان کا واقعہ تھا کہ پہلے انہوں نے عیسائیت اپنائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان، ان کی ابو سفیان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ام حبیبہ سے، اور وہ حبشہ ہجرت کر کے گئے، مگر پھر وہ مرتد ہو گئے اور عیسائیت کو پھر سے اپنا لیا، اور تب ام حبیبہ نے انہیں چھوڑ دیا، اور اس کے کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ام حبیبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور وہ ام المومنین بنی۔ پھر عثمان ابن الحویرث، انہوں نے بھی عیسائیت قبول کی اور مرتے وقت تک عیسائی رہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا کہ نہیں سنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے مکہ چھوڑ کے جا چکے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں یہ چلے گئے تھے، پر یا واپس کبھی نہیں آئے۔ عثمان ابن الحویرث روم گئے اور وہاں وہ رومیوں کے ترجمان بن گئے تھے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے نہ تو عیسائیت قبول کی اور نہ ہی یہودیت۔ انہوں نے ربائیوں سے اور پادریوں سے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب نہیں ہے اور یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو، اور وہ مکہ واپس آ گئے اور پختہ اور معزز ہونے پر اپنے لوگوں کو بتایا، اے قریش کے لوگوں، میرے سوا اس پورے شہر میں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسما بنت ابو بکر یعنی اماں عائشہ کی بڑی بہن، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بچپن میں زید ابن عمرو کو قریش کو بت پرستی کے لیے بتوں کو گوشت دینے پر اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے ڈانٹتے ڈپٹتے سنا تھا، بلکہ جب قریش بیٹیوں کو دفن کرنا چاہتے تھے تو زید کہتے تھے کہ انہیں مجھے دے دو، میں ان کی پرورش کروں گا، ان کو پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا، یہ میری بیٹیاں بنیں گی۔ تو انہوں نے قریش کی وہ ساری بچیاں جو دفن کرنے کے لیے جا رہی تھیں، ان سب کو انہوں نے گود لے لیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے ان کی سخاوت کا، ان کی رحم دلی کا،
اور وہ کسی بھی قسم کی بت پرستی میں کبھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں زید ابن عمرو سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کس بات کی دشمنی ہے آپ لوگوں کی؟ تو زید ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں بت پرستی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بت پرستی نہیں کی تو انہیں زید ابن عمرو میں ایک نرم دل روح نظر آئی۔ تو زید ابن عمرو توحید پر قائم رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے 5 سال پہلے وہ گزر گئے۔ ان کے بیٹے سعید ابن زید جو کہ ایک صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آخرت میں میرے والد کی کیا قدر ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اکیلے امت کے طور پر اٹھائے جانے والے، یعنی وہ خود اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج سے واپس آئے تو سعید ابن زید سے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو جنت میں دیکھا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگوں نے جنت میں جانے کا انتظام کیسے کیا، کیونکہ ان کی فطرہ نے انہیں کفریت اور بت پرستی سے روک دیا۔ تو زید ابن عمرو ابن نفیل اپنی امت میں اکیلے آدمی ہیں، بنا نبی کی ایک واحد امت۔ اب آئیے ہم دیکھیں گے کہ روم اور سسانی کی مذہبی کیا حیثیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے۔ روم کے لوگ عیسائیت پر تھے اور سسانی یعنی فارس کے لوگ مجوسی ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اہورا مزدا، اہریمان وغیرہ، یہ ایک طرح کی کفریہ مذہب ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عیسائیت کے بارے میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس کے بعد عیسائیت کے 3 بڑے فرقے بن گئے۔ غناستیت ہو گئی، دوسری یہودی عیسائی ہو گئے، اور تیسرے پال کو ماننے والے عیسائی ہو گئے۔ غناستیت میں کیا ہوا؟ یہ ایک صوفیانہ انداز کا مذہب بن گیا، اور یہودی عیسائی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یہودی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، ان کے پاس شریعت تھی، وہ کوشر کھاتے تھے، ختنہ کرتے تھے، اور ان کا ایمان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہ مسیح ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور تیسرے ہیں کہ پال کو ماننے والے عیسائی۔ پال جو کہ حوارین میں سے نہیں تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا۔ اس نے سکھایا لوگوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت کے عناصر ہیں، وہ صرف ایک انسان نہیں ہے، اور وہ شریعت کو بدلنے آئے تھے۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی شریعت ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے تسلیت کی شروعات کی۔ 300 سال تک عیسائی اس بحث میں لگے رہے کہ عیسائیت کا کیا مطلب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، کیا وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، کیا وہ نبی ہیں، یا انہی پریشانیوں میں وہ لگے رہے۔ تو عیسائیت سے پہلے روم میں مشرک ہوا کرتے تھے اور وہ عیسائیت کے کٹر دشمن تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کر پنجرے میں شیر کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، اور نیرو نے تو یہاں تک کہ عیسائیوں کو پکڑ کر کے زندہ جلایا اور پورے شہر کو عیسائیوں کے جسم سے مشال بنا بنا کے روشنی دی۔ تو 200-300 سال تک عیسائیوں پر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ جب روم کے ایک بادشاہ جس کا نام کانسٹنٹین تھا، جب اس نے عیسائیت قبول کی، تب جا کر کے عیسائیت پر ظلم و ستم پہ جا کے تھوڑا سا روک لگی، اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔ اب چونکہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے پوری کاؤنسل کو طلب کر لیا، اور بیتے وقت میں مشرک تھا، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے جاہلیت والے اثرات اس میں سب میں گھول دیے۔ وہیں سے یہ 25 دسمبر کا معاملہ، تسالیس کا معاملہ، اور خدا کا بیٹا ہونے کا معاملہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہیں سے شروع کر دیا۔ اور 325ویں عیسوی میں اس نے یہ عام کر دیا کہ حقیقی عیسائیت پال کے ذریعے بتائی گئی ہوئی عیسائیت ہے، اور 3 خدا کو ماننے والی عیسائیت وہی حقیقی عیسائیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو عیسائی تھے ان پر ظلم و ستم بے شمار ڈھائے گئے، قتل کیے گئے۔ تو لہٰذا پال کی بتائی عیسائیت پروان چڑھتی گئی اور مرکزی عیسائیت کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اسی سے آرتھوڈاکس کرسچنز اور یہ کیتھولک اور یہ پروٹسٹنٹ وغیرہ جو نکلے ہیں، یہ اسی سے ہیں، اور لگ بھگ آج کی تاریخ میں جو موجود عیسائی ہیں، لگ بھگ 100% عیسائی یہی عیسائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو کہ 570 عیسوی میں ہوئی، اس وقت صرف مٹھی بھر یہودی عیسائی بچے تھے، جیسے سلمان الفارسی کے استاد تھے۔ اب ہم دیکھیں گے حقیقی عیسائیوں کی باقیات، یعنی سلمان الفارسی کا قصہ۔ سلمان الفارسی جو کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے ایک پادری کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ
ہمیشہ آگ جلا کر رکھنے والے تھے۔ دراصل مجوسیوں کے نزدیک یہ رہتا ہے کہ 24 گھنٹے آگ جلتی رہنی چاہیے، آگ کا بجھنا منع تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نئی عبادت گاہ وہ تعمیر کرتے تھے تو وہ جہاں سے آگ پہلے سے جل رہی ہوتی تھی وہاں سے وہ آگ لے آ کر کے اس میں شروع کی جاتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آگ جو ہے وہ ابدی ہے، تو وہ آتش پرست لوگ تھے۔ تو سلمان الفارسی کے باپ نے انہیں بہت اچھے سے سکھایا تھا کہ کیسے آگ کو مسلسل قائم کرنا ہے۔ اپنا قصہ جسے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بتایا کہ میں اشفان کے جائی سے آیا، میرے والد کی اپنے لوگوں میں کافی عزت تھی، میں ان کا بہت چہیتا بیٹا تھا، ہم آگ کی عبادت کرتے تھے، میں نے خود کو آگ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور حتیٰ کہ میں اس آگ کا نگہبان بن گیا جسے بجھانا منع تھا۔ میرے والد کی ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ ایک دن میرے والد نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عیسائی عبادت کر رہے تھے، تو میں اندر گیا اور دیکھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو میں کافی ان سے متاثر ہوا۔ تو میں نے ان سے ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا، دیکھا، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب سے بہت بہتر لگتا ہے، اور میں مغرب تک وہاں سے نہیں نکلا۔ تو میں اپنے والد کے بارے میں بھول ہی گیا، جب تک کہ انہوں نے کسی کو ڈھونڈنے مجھے نہیں بھیجا تب تک میں اپنے والد کے پاس بھی نہیں گیا۔ تو میں نے عیسائیوں سے دریافت کیا جو ان کی عبادت میں نے دیکھا اور جس سے میں متاثر ہوا تھا، اور میں نے جب عیسائیوں سے ان کے اس مذہب کی ابتدا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ شام سے شروع ہوا۔ تو جب میں واپس گیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں چرچ میں عبادت کر رہے لوگوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کی عبادت دیکھی اور اس سے بڑا متاثر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ ان کا مذہب ہمارے سے بہت بہتر ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے بہت سوال کیے، میں نے ان سے سوال کیے، اور پھر میرے والد نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے قید کر دیا۔ پھر میں نے عیسائیوں کے پاس پیغام پہنچوایا کہ میں ان کے مذہب میں داخل ہو چکا ہوں، اور میں نے گزارش کی کہ جب شام سے کارواں آئے تو اس کے واپس جانے سے پہلے مجھے بتا دے تاکہ اس کارواں کے ساتھ میں نکل جاؤں، اور انہوں نے ویسا کیا۔ میں بیڑیوں کو توڑ کر نکل گیا، میں کارواں کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ چرچ کے ایک بشپ ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا اور اپنا پورا قصہ بتایا، میں ان کے ساتھ رہنے لگا، ان کی خدمت کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، ان سے علم سیکھتا تھا۔ مگر جو بشپ تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرتا تھا، یہ غریبوں میں بانٹے گا، مگر اسے خود رکھ لیتا تھا اور غریبوں کو دیتا ہی نہیں تھا۔ اور جب وہ مرا تو میں نے یہ بات لوگوں کو بتا دی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، ہمیں دکھاؤ اس کا خزانہ کہاں ہے۔ تو لہٰذا میں نے انہیں بتا دیا کہ کہاں کہاں ہے، اور 7 صندوقیں بھر کے سونا چاندی تھے اس میں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم ہم اسے دفن نہیں کریں گے، اسے سولی پر لٹکا کر پتھر مارے گئے۔ پھر وہ دوسرا شخص لائے اور اسے نیا بشپ مقرر کر دیا۔ میں نے ان سے بہتر شخص کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا کو تج کر صرف عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے۔ میں ان سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی میں کبھی کسی سے نہیں کی، اور میں کچھ وقت ان کے ساتھ رہا۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے پوچھا کہ یا فلان، میں آپ کے ساتھ تھا اور میں نے آپ سے محبت کی جیسے میں نے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں کی، اب اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو چکا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم جو اس راستے پہ ہو اور اس نے ویسی زندگی گزاری ہو جیسے کہ میں نے، مگر موصل میں ایک شخص ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو میں موصل میں اس شخص سے ملنے گیا اور اپنا قصہ سنایا، اور جب اللہ کی مرضی ہوئی میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر جب موت ان کے قریب ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس کے پاس جاؤں، تو انہوں نے مجھے نسبین کے ایک شخص کے پاس بھیج دیا۔ تو میں ان کے پاس گیا اور اپنا وہ قصہ سنایا، اور جب تک اللہ کی مرضی ہوئی میں ان کے ساتھ رہا۔ پھر جب موت ان کے قریب ہوئی تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، تو انہوں نے مجھے یونان کے اموریہ میں ایک شخص کے پاس بھیجا۔ تو میں وہاں اس شخص کے ساتھ رہنے لگا اور بھیڑ بکریاں چرا کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ پھر جب موت ان کے قریب ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے، میں کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے طریقوں پہ چلنے والا ہو، مگر ایک نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ وہ کھجور کے درخت والی جگہ ہجرت کریں گے، اگر تم ان کے ساتھ مخلص ہو سکو تو ایسا بالکل کرو۔ ان کی 3 نشانیاں ہوں گی جس سے تم انہیں پہچان سکو گے۔ کیا نشانیاں ہوں گی؟ پہلی کی یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، اور دوسری وہ تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہوگی۔ ایک کارواں میرے پاس سے گزرا تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے،
تو پتہ چلا کہ یہ جزیرہ نما عرب سے آیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی بھیڑ بکریاں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ مجھے وہاں لے چلیں، تو وہ مان گئے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ جب وہ وادی القریٰ پر پہنچے تو وہاں پر آ کر کے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ مجھے غلام کے طور پہ بیچ دیا۔ میں نے بہت سارے کھجور کے درخت دیکھے وہاں پہ اور امید کرنے لگا کہ شاید یہی وہ جگہ ہوگی جو مجھے بتائی گئی تھی اور جو کہ آنے والے نبی کی جگہ ہوگی، مگر وہ جگہ نہیں تھی۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا جب تک کہ بنو قریظہ کے ایک یہودی آئے اور مجھے اس یہودی سے خرید لیا۔ میں اس یہودی کے ساتھ رہنے لگا اور اس کے ساتھ مدینے آ گیا۔ واللہ میں بڑی مشکل سے دیکھ پا رہا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی زمین ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ میں اس یہودی کے ساتھ رہا، اس کی شجرکاری کے لیے بنو قریظہ کے بیچ کام کرتا رہا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا رسول نہیں بھیجا جو کہ بعد میں مدینہ ہجرت کر کے آئے اور قبا میں اونٹ سے بنو عمرو ابن عوف کے بیچ اترے۔ بے شک ایک دن میں اپنے مالک کے ساتھ کھجور کے درخت کی چوٹی پر چڑھا ہوا تھا، مالک کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تبھی اس کا چچیرا بھائی آیا اور کہا اللہ برباد کرے بنو قائلہ کو، قبا میں ایک شخص کے بارے میں افواہ پھیلا رہے ہیں جو مکہ سے آئے ہیں اور خود کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں۔ واللہ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ مجھے جھٹکا لگا اور کھجور کا درخت ایسے لگا جیسے ہل گیا ہو اور میں اپنے مالک کے اوپر گر گیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا خبر ہے؟ میرے مالک نے مجھے ایک زور کا تماچا مارا اور کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، واپس اپنے کام پر جاؤ۔ تو میں اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ جب رات ہوئی اور میرے پاس کچھ جو بھی تھا میں نے لیا اور قبا میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں گیا تو دیکھا کہ وہ اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے پاس آپ کے صحابی ہیں جو کہ اجنبی ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یہ میرے پاس کچھ ہے جسے میں صدقے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ باقی سے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کھانا نیچے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہا کھاؤ، مگر خود نہیں کھایا۔ میں نے خود سے کہا کہ واللہ یہی پہلی نشانی ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے۔ اگلے دن پھر میں کھانا لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ صدقہ نہیں لیتے، تو یہ آپ کے لیے ہدیے کے طور پہ میں لایا ہوں۔ تو انہوں نے صحاباؤں سے کہا کہ کھاؤ اور خود بھی ان کے ساتھ کھانے لگے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ خود بھی کھا رہے ہیں تو میں نے خود سے کہا کہ بے شک یہ دوسری نشانی ہے، وہ ہدیے سے کھاتے ہیں۔ تو میں واپس گیا اور کچھ وقت الگ رہا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دیکھا وہ بیٹھے تھے، وہ بقیع الغرقد سے آئے ہوئے تھے اور صحاباؤں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس دو کپڑے تھے، ایک جو انہوں نے باندھا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، اور دوسرا ان کی کندھے پہ تھا۔ تو میں نے انہیں سلام کیا اور پیٹھ کا اوپری حصہ دیکھنے کے لیے سے جھکا تو انہیں پتا تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اپنے کندھے سے کپڑا الگ کر کے پھینکا اور ان کے کندھوں کے بیچ کی مہر صاف نظر آ رہی تھی جیسا کہ عیسائی راہب نے بتایا تھا۔ میں ایک دم سے حیرت زدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور انہیں چومنے لگا اور رونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگے بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ میں نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ میں مسلمان ہو گیا، مگر غلامی نے مجھے بدر اور احد میں شرکت کرنے سے روک رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشورہ دیا کہ میں خود کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آقا سے بات کروں، تو میں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہا کہ میری مدد کرے اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے غلامی سے آزاد کروا دیا اور میں آزاد مسلمان ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شرکت کی اور اسی طرح دوسری جنگوں میں بھی شرکت کی، اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی بڑا واقعہ نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ اب سلمان الفارسی کے قصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے تھوڑے حقیقی عیسائی بچے تھے۔ عیسائی راہب نے بتایا تھا میں کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے راستے پر چلتا ہو جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد اس عیسائیت پر تھے جو کہ پال کی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ علم تھا جو کہ ابھی کی جو انجیل موجود ہے اس میں نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ علم کھو گیا جب کانسٹنٹین نے ساری کتابوں کو جلا دیا سوائے ان 4 کے جو اس کے طریقوں کی وکالت کرتی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے حقیقی عیسائیوں کی باقیات۔ بادشاہ ہیراکلس، ایک اور قصہ بخاری میں آتا ہے ہیراکلس کے بارے میں۔ وہ ایک دانشور اور پڑھا لکھا شخص تھا
اور عیسائیت میں تربیت یافتہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں کو خط بھیجا تو ایک خط ہیراکلس کو بھی بھیجا، مگر اس وقت ہیراکلس جیروسلم میں تھا، اسے جلدی خط مل گیا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم العریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے، محمد ابن عبداللہ اور رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کو، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت پر چلتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو سلامت رہو گے اور اللہ کی طرف سے 2 گنا اجر، اور اگر واپس مڑ گئے تو تم پر عریسیین کا گناہ ہوگا۔ یا اہل کتاب، آؤ اس بات پر جو تم میں اور ہم میں یکسانیت ہے کہ ہم کسی کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کے، اور یہ کہ ہم اس کا کوئی شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ مانے۔ اور اگر وہ واپس مڑ جائیں تو کہو شہادت دیتا ہوں کہ ہم وہ ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو ہیراکل نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کیا کوئی عرب کا اس شہر میں ابھی موجود ہے اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک کارواں مکہ سے یروشلم آیا ہوا ہے۔ تو ہیراکل نے حکم دیا کہ عربیوں کو دربار میں لایا جائے۔ اور کون آیا؟ ابو سفیان، جو کہ ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کی بڑی طویل گفتگو کے بعد آخر میں ہیراکل نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے مجھ سے بتایا ہے اگر وہ سب سچ ہے تو بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جیسا کہ ہماری کتابوں نے خبر دی ہے۔ اب ذرا رکیے، آج کی بائبل میں کوئی کلیئر پروف نہیں ہے، یعنی ہیراکل کی پہنچ ان چھپی ہوئی کتابوں تک تھی جیسے کہ ویٹیکن سٹی کی آج کی ہے۔ اور احساس کیجئے، بے شک یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہیراکلس کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ آنے والے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں کبھی احساس ہوا کہ یہ عرب سے ہوں گے۔ تو ہیراکل نے اپنے بشپ کو خط لکھا جو کہ بہت علم یافتہ تھے اور قریبی رازدار تھے ان کے، تو اس سے اس نے تصدیق کرنے کو کہا کہ ساری نشانیاں میل کھاتی ہیں۔ اس نے تصدیق کری کہ ساری نشانیاں میل کھاتی ہیں، مگر پھر بھی ہیراکلس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور آخر کار وہ اپنے گمراہی کے مذہب پر ہی مرا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مایوس کن اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا تمہیں سکھاؤں وہ جس بارے میں تم جاہل ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا اور اس نے سب کو حقیر جانا سوائے اہل کتاب کے باقیات کے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ اب آج کے حلقے سے کیا نتیجے نکلے ہیں، میں اس کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ ہماری عقل سے یا ہمارے فلسفے سے۔ سینکڑوں سال تک کوئی بھی نبی نہیں تھا اور کوئی بھی دانشور یا عالم دین نہ تو حق کو پہچان پا رہا تھا اور نہ ہی انسانیت کو ہدایت دے پا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور تب ہدایت آئی۔ بنا اللہ کی ہدایت کے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہدایت انسانیت کے کاموں کا مجموعی تجربہ ہے اور یہ کہ ہمیں تبدیلی کرتے رہنی چاہیے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری ہدایت صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، اور یہ ہمارے لیے آخری ہدایت ہے۔ معاشرے کی چمک کے حساب سے ہم قرآن و سنت کو نہیں بدل سکتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا جب تک کہ قرآن نازل نہ ہوا، لہٰذا اللہ کے بغیر حق کو نہیں جانا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر انسانیت بھیڑ کی طرح ہے، وہ اسی کی اتباع کرتے ہیں جو ان کا رہنما کہتا ہے۔ قریش کو معلوم تھا کہ جس مذہب پر وہ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہیں ہے، مگر چونکہ ہر کوئی وہی کر رہا تھا اس لیے وہ بھی وہی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اکثر انسانیت کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ بے شک اکثریت صرف اپنی خواہش کی اتباع کرنی چاہتی ہے،
اور تیسرا یہ کہ سلمان الفارسی کے قصے سے اور زید ابن عمرو ابن نفیل کے قصے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ مخلص ہے وہ انشاءاللہ ہدایت پائے گا اگر اس کے اندر اخلاص ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کفریہ معاشرے میں رہتے ہیں، بس آپ کا دل صاف ہونا چاہیے تو اللہ حق کی ہدایت دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاہلیت کے تہہ سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علينا